صحیح بخاری شریف ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کی تاکید کے ساتھ کوئی سورت سکھاتے ہوں، ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن سیکھا جاتا ہے نا، قرآن کی کتنی عظمت ہے، اہمیت ہے اور اس کی شان ہے، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ کیا ہے؟ آپ زندگی میں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اور اگر کوئی اس میں خیر ہے تو وہ آپ کو اللہ من جانب اللہ پاک آپ کے قدم اس جانب مبذول فرما دیں گے، آپ ادھر نکل جائیں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو آپ خود بخود ہٹ جائیں گے۔ بچیاں ہیں، بچی کا رشتہ آ جاتا ہے، اسی طرح آپ کاروبار کوئی شروع کر رہے ہیں، آپ کہیں ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی محکمے میں جانا چاہتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے پہلے استخارہ، یہ ایک مسنون عمل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہمارے زمانے میں ایک چیز بڑی ہے کہ ہم لوگ اپنا استخارہ اوروں سے کرواتے ہیں، یار کام میرا ہے، ذمہ داری میری ہے، بچی میری کا رشتہ آیا ہوا ہے، بہن میری کا رشتہ آیا ہوا ہے، ملازمت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، جاب میں کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کروا رہے ہیں فلاں پیر صاحب سے، استخارہ کروا رہے ہیں فلاں عالم سے، فلاں بزرگ سے، یہ تو کہیں بھی نہیں۔ اچھا دیکھیں، اگر کسی سے ہی آپ نے استخارہ کرانا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ، کیوں کہ صحابہ کے پاس آپ سے بہتر، آپ سے اعلیٰ اور افضل تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اگر پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے استخارہ کروانا ہے تو صحابہ کو آپ کہتے نا کہ اے میرے صحابہ تم ہی سے استخارہ کرایا کرو، میں سب سے بہتر ہوں، یا صحابہ نے کبھی درخواست کی ہو؟ نہیں، آپ نے فرمایا خود استخارہ کرو، خود تعلیم دی، کہا کہ یہ دعا سکھائی، ایک دعا آئے گی، وہ دعا سکھائی، کہا خود تم اپنے کاموں کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی سے استخارہ کرانا مزید آسان تھا، کیونکہ من جانب اللہ، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے سے اس کے اندر اگر خیر ہوتی تو وہ صحابہ کو پتہ چل جاتی، شر ہوتا تو وہ پتہ چل جاتا، لیکن نہیں، امت کو تعلیم دی کہ یہ اللہ سے مشورہ ہے، تم خود اللہ سے مشورہ کرو، خود اللہ سے بات کرو، خود اللہ سے اپنا کانٹیکٹ جوڑو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل استخارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جناب اتنے پیسے تو استخارہ کروا لو، کوئی کام آپ کے ہم حل کروائیں گے، ہم استخارہ کروائیں گے، نہیں میرے بھائی، آپ کا کام ہے، آپ خود کرو۔ چنانچہ احادیث کے اندر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، سکھاتے ایسے ہی تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر سکرین پر وہ ایڈ کر دیں گے، یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے فرض نماز کے بعد، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا ہے، عربی کی دعا آئے گی، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اگر اس کام میں بہتری ہوگی، اللہ کریم خود رغبت آپ کی اس کام کی طرف ظاہر فرما دیں گے اور اس کام میں جانا آسان فرما دیں گے، اگر اس میں شر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب کے اندر آ جاتا ہے، یہ خواب کا آنا باقاعدہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ ایسا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے، ترجمے کے ساتھ ہے دعا، آپ ضرور پڑھیے۔ اگر کوئی لوگ دعا نہیں پڑھ سکتے، کہتے ہیں کہ ہمیں دعا نہیں آتی، تو چھوٹی سی دعا ہے، میں بتا دیتا ہوں، یہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ آپ اس دعا کا اہتمام کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ پڑھیں، اور یاد رکھیں استخارہ یہ مسنون عمل ہے، اور آپ زندگی میں جب کوئی قدم اٹھانا چاہے ایک بار استخارہ ضرور کریں، دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ کام آسان بھی ہوگا، بابرکت بھی ہوگا، اور باسہولت اور جلد پایا تکمیل تک انشاءاللہ العزیز پہنچ جائے گا۔